حیدرآباد میں کل قیامت خیز واقعہ رونما ہوا جب گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکے سے 7 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 50 سے زائد افراد جھلس کر شدید زخمی ہو گئے، جن میں بڑی تعداد میں بچے ہیں جو 60% سے زائد جھلسے ہوئے ہیں اور بیشتر کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جبکہ جاں بحق ہونے والے 7 بچوں کی عمریں بھی 6 سے 15 سال کے درمیان تھیں۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد کے گنجان آباد علاقے میں LPG سلنڈر کی دکان چل رہی تھی، جس میں گیس فلنگ کے دوران ایک سلنڈر میں دھماکہ ہوا اور پھر ان گنت آتشی سلنڈرز پھٹنے سے پوری رہائشی عمارت آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس خطرناک منظر اور متاثرہ بچوں کو دیکھ کر شہری کانپ اٹھے۔ دراصل سوئی گیس اور CNG کی قلت کے باعث اب گاڑیوں اور رکشوں کے علاوہ ریسٹورنٹس اور گھروں میں بھی LPG سلنڈرز کا استعمال عام ہے۔ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اب ہر گلی کوچے میں LPG کی دکانوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جہاں عموماً سلنڈر کی کوالٹی اور گیس بھرنے کی طریقہ کار بین الاقوامی معیار کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور 2 دن پہلے اسی قسم کا واقعہ اسلام آباد میں آئل اینڈ گیٹ کانفرنس میں اس کی گونج سنائی دی، جب چیئرمین اوگرا مسرور خان نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ پاکستان میں اس وقت 30 لاکھ LPG سلنڈرز ہیں، جن میں زیادہ تر غیر معیاری ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ دھماکے ہوتے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ اوگرا سو رہی ہے اور صوبائی حکومت بے خبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلنڈر بنانے سے لے کر اس کی فروخت اور استعمال تک عمل کا زیادہ تر حصہ بغیر کسی جانچ پڑتال، بغیر قواعد و ضوابط کے دھڑلے سے چل رہا ہے۔ اسی لیے آئے دن غیر معیاری سلنڈرز پھٹنے کے تابڑتوڑ واقعات ہیں، جن میں مالی نقصانات کے ساتھ انتہائی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، مگر ان سانحات کو حادثات قرار دے کر افسوس کرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ ایک دن واقعہ ہوتا ہے اور دوسرے دن اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب GA صابری، سابق سیکرٹری پیٹرولیم اور قدرتی وسائل۔ بہت بہت شکریہ صابری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کبھی ظاہر ہے کہ بنیادی ذمہ داری اوگرا کی ہے، لیکن حکومتی سطح پر یہ پورے کاروبار کو ریگولیٹ کرنا، اس کی سیفٹی سٹینڈرز کو مانیٹر کرنا، اس کے لیے سیفٹی سٹینڈرز کو بنانا اور ان کو انفورس کرنا، کیا اس کی کبھی کوئی سوجھ بوجھ ہے، یا یہ کہ ہم نے اس پہ کاغذوں میں تو اس کو خانہ پوری کی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عملی طور پہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے؟ جی السلام علیکم کامران بھائی، شکریہ آپ کو مجھے یہ ٹائم دینے کا۔ کامران بھائی، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، 50 سال پرانی، اور اس میں 3 حصوں میں آپ کو جواب دوں گا۔ ایک یہ کہ LPG سلنڈرز کا یوز، دوسری جو ہے یہ کوالٹی آف سلنڈرز، اور تیسرا سیوک جو ہے نا سیوک ایمینٹیز۔ تو دیکھیے، یہ تو LPG کا سلنڈر جو ہے یہ یوز کرنے کی پالیسی بالکل غلط تھی۔ یہ 50 سال سے چل رہی ہے، اور اس وقت 3 کمپنی ہوتی تھی۔ لوگ اپنی خاص طور پہ میں نے سے LPG سلنڈر ان پبلک ٹرانسپورٹ، اٹ واز نیور مینٹ، اور نہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہر وقت یہ پروموٹ ہوتے گئے، اور وہ جو اب ایک بینس بن گیا ہے، سمجھے نا۔ تو جب تک کہ اب یہ ٹھیک نہیں، یہ بند نہیں کریں گے، اور اب تو یہ ناممکن ہو گیا۔ میں لیٹ می بی فرینک، جب چیز ہم چیک کر سکتے تھے اس وقت ہم نے کی نہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کوالٹی آف سلنڈرز۔ یس آئی فلی ایگری، یہ کوالٹی آف سلنڈرز کے لیے بھی کوئی 35 سال پہلے ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایک ادارہ جو ہے اس کو بنایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ بھئی آپ کوالٹی اور اسپیسیفکیشنز ڈیفائن کریں۔ انفارچونیٹلی جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ہر چیز فائلوں میں دب جاتی ہے، اور جب یہ ایشوز ہوتے ہیں وہ لوگ لگ گئے HDIP والے CNG کو پروموٹ کرنے اور اپنی جو ہے نا مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ CNG تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ CNG جہاں بھی ہو، گاڑیوں میں ہی ہوتا ہے، تو اٹ از اے بگ ڈیزاسٹر، جو اب لوگ ریلائز کر رہے ہیں۔ میں تو 30 سال سے بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اوگرا پہ ورسز لوکل۔ یہ جو ہے دیکھیے، اوگرا کی بھی ایک اپنی لمیٹیشنز ہے۔ اوگرا از اور ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ یہ بتا سکتی ہے، لیکن امپلیمنٹ اوگرا نہیں کر سکتی۔ اور امپلیمنٹیشن جو ہمیشہ سے شروع سے ہے، ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتا ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ اور ان کو آپ کو میں بتاؤں، میں لاہور فریکوینٹلی جاتا ہوں، لاہور میں آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، جگہ یہ LPG سلنڈرز لگے ہوئے ہیں، جو رکشاز میں بھرتے ہیں۔ میں کبھی رکشہ میں بیٹھتا ہوں، وہ وہاں بھرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمیں، اور اب آ جاتے ہیں ہم یہ سیوک نیسیسٹیز پہ۔ دیکھیے، ہم ہر چیز جو گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، جب تک ہم ایز اے سول اپنا امپلائی، ہمیں جب خود نہیں ہم سمجھیں گے اور ہم خود نہیں ریلائز کریں گے، تو اس کے بعد یہی چیز ہوتی رہے گی کہ جی یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی، میں گورنمنٹ کی طرفداری نہیں کر رہا، بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، ایک حد تک جا سکتی ہے۔ مگر اس میں کوئی صابری صاحب، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا
کہ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، کیسے سیفٹی سٹینڈرڈز کو انفورس کرنا ہے. اگر ہمیں نہیں پتہ، دنیا بھر میں ہوتا ہے، پوری مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، اور بڑے پراپر وہاں پہ رولز ہیں، پراپر اس کا تمام سٹینڈرڈز ہیں، تمام چیزیں سیٹ ہیں. اس پورے بزنس کو بہت ہی کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے، اس کے بہت ہی امپورٹنٹ اس پہ اوور سائٹ موجود ہے. ہمیں اسی کو انفورس کرنا ہے نا. ہم نے تو اس کو کھلے عام چھوڑ دیا ہے. مطلب جیسے پیاز، آلو، ٹماٹر بکتا ہے، ایسے ایل پی جی کے سلنڈر کا کاروبار ہوتا ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل وجہ کہا، اس سے زیادہ ایکسپلینیشن کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب امپلیمنٹیشن دے آر رولز، یہ جو ہے نا، یہ جگہ جگہ دکانیں تو نہیں منسا سکتے، بٹ یہ رولز جو ہیں یہ پولیس، لوکل ایڈمنسٹریشن اس کو اپلائی کرے کہ بھئی آپ کیوں یہ ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے پیٹرول پمپ کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوزیو سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی رولز ہیں کہ ہر جگہ تھوڑی ایکسپلوزیو آپ چیزیں کھول سکتے ہیں. بٹ یہ دیکھیے، میں پولیس کو یہ نہیں کہہ رہا، بٹ یہ بیسیکلی پولیس کا کام ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ، مجھے کراچی کا نہیں پتہ، لاہور میں گلی گلی میں وہ چوک پہ تھوڑا سا یو ٹرن کے اوپر پولیس کھڑے ہوتی ہے، ہیلمٹ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. بابا ہیلمٹ سے زیادہ یہ جو بگ ڈیزاسٹر ہے، ہیلمٹ تو انڈیویجول کا کام ہے، بھئی اللہ نہ کرے وہ کچھ ہوگا، وہ ذمہ دار ہے. بٹ یہاں پہ دیکھیے جو کل جتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، یہ چیز اب پولیس کو کنٹرول کرنی چاہیے کہ دکانیں جو ارریگولر جہاں پر بھی ہے جتنا ہے وہ انڈر دی پیٹریج وغیرہ. لیکن سر پولیس کو کیا پتا کس طرح کا سلنڈر ہونا چاہیے، کس طرح کا فلنگ اسٹیشن ہونی چاہیے؟ وہ کہاں سے ان کو کہاں سے پتا چلے گا؟ کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئیں گے؟ ان کو کیا پتا؟ یہ تو پوری حکومت کا کام ہے، صوبائی حکومت کا کام ہے، مخصوص اس کے لیے ادارے ہونے چاہیے. ابھی ہم ایل پی جی سلنڈر کی بات کر رہے ہیں جو گھر کی گیس ہے. آپ دیکھیں آئے دن یہ ٹرانسپورٹ کے اندر یہ جو سی این جی ہے، اس کی جو سلنڈرز ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ پھٹ رہے ہوتے ہیں. سینکڑوں لوگ اب تک مر چکے ہیں اس میں. نہ سی این جی کو ریگولیٹ کیا، نہ ایل پی جی کو ریگولیٹ کیا. فری فار آل ہے. یہ بم کے گولے جو ہیں وہ گھروں کے اندر، گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. آپ نے سنا چیئرمین آگرہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ 30 لاکھ سلنڈرز ہیں ملک کے اندر، جس میں سے ایک بھی ریگولیٹڈ نہیں ہے. جی نہیں، یہ بالکل ہے. دیکھیے یہ اسپیسیفکیشنز آر لیڈ ڈاؤن فار دی سلنڈرز کہ کیا کوالٹی ہوگی، لیکن اب انفورسمنٹ نہیں ہو رہی، تو یہ ایک بات ہے. اور یہ سی این جی کے لیے تو خیر سلنڈرز کی اپروول ہی نہیں ہے. یہ ایل پی جی کے لیے بڑے پرانی اسپیسیفکیشنز لیڈ ڈاؤن ہے. یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے. بٹ یہ کہ انفورسمنٹ جو ہے، یہ صاحب فلی ایگری ود یو، انفورسمنٹ از ناٹ ٹیکنگ پلیس. اور جب تک انفورسمنٹ نہیں ہوگی، یس ہاں، یہ پولیس کا کام نہیں ہے انفورسمنٹ کرنا. آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ پولیس کا کام یہ انفورسمنٹ کرنا نہیں ہے. یہ جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ویٹ اینڈ میجرز، ایکسپلوزیوز والے، یہ دیکھیں کہ بھئی یہ انفورسمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ جناب جی اے صابری، سابق سیکرٹری پیٹرولیم نیچرل ریسورسز، ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں الیکشن 2024 ہو گئے. پی ٹی آئی کو اس کا الیکشن نشان بلہ نہ ملا. پھر جب مخصوص نشستوں کی تقسیم کا معاملہ آیا تو اس کے حصے کی 77 نشستیں دوسری جماعتوں کو مل گئیں. ایسی جماعتوں کو ایسی بھی جماعتیں تھیں جن کو مخصوص نشستیں ان کی جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ مل گئیں. بہرحال یہ ایک انتہائی اہم قضیہ ہے اور اب اس کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دے دیا ہے. 13 رکنی بینچ اب اس قضیے کے بارے میں ایک سماعت بھی کرے گی اور اس کے بارے میں حتمی فیصلہ جاری کرے گی.